السلام علیکم. میں آئی ہوں اپنے ناول جس کا نام ہے جنون تیرے عشق کا، اور میں ہوں آپ کی رائٹر نور آصف. سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح بولوں گی کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں اور مجھے بتاتے رہیں کہ آپ کو ناول کیسا لگا، آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی. تو جی پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور لائک کرنا نہ بھولیے گا. تو بڑھتے ہیں اپنی آج کے ایپیسوڈ کی طرف اس دعا کے ساتھ. اچھا رہے، ہنستے رہے، مسکراتے رہے، خوش رہیں، آباد رہے. اور اگر آپ میرے باقی ناول پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کے پلے اسٹور سے پڑھ سکتے ہیں، آپ کو تمام ناول مل جائیں گے. میں شروع کرتی ہوں پھر آج کی ایپیسوڈ جس کا نام ہے ناول ہے جنون تیرے عشق کا، اور ایپیسوڈ ہے 24 اور تحریر نور آصف. چلیں پھر لیٹس کو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی آج کی ایپیسوڈ. شاویز دونوں ہاتھ ٹیبل پر جمائے کب سے کھڑا اپنے سامنے پڑے نیوز پیپرز کو سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا. جانے کتنے لمحے بیت گئے تھے، وہ اسٹل ایک ہی پوزیشن میں تھا. آنکھوں کی سرخی تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی. اس نے اپنے تئیں کل تمام پکچرز اور ویڈیو ریموو کروا دی تھی، مگر آج صبح کی نیوز پیپرز اور سوشل میڈیا پر کچھ پکچرز اور ویڈیو دیکھ کر شاویز کی آنکھوں کو بہت بڑا دھچکا لگا تھا. نیوز پیپر اور سوشل میڈیا پر اس کی فیملی کے خلاف کیچڑ اچھالا جا رہا تھا. شاویز نے ایک نظر نیوز پیپر کو دیکھا جہاں حیا اور علی کی ہنستے ہوئے تصویر تھی، جس میں دونوں کو ریلیشن شپ میں ظاہر کیا گیا تھا. اس تصویر کے نیچے حیا کے بارے میں بہت سے نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے تھے. یہ پارٹی میں تماشے سے پہلے کی پکس تھیں جو کسی نے بہت ہوشیاری سے لی تھی، جس میں حیا اور علی ایک دوسرے کے بہت قریب دکھائی دے رہے تھے. ایک تصویر حیا اور شاویز کی بھی تھی، وہ بھی بہت قریب کے اینگل سے لی گئی تھی. حیا کے کریکٹر پر بہت سی باتیں کی جا رہی تھیں. کسی کو بھی شاویز اور حیا کے نکاح کے بارے میں پتہ نہیں تھا، ورنہ ان تصویروں کو کسی اور اینگل میں شیئر کر کے شاویز کی عزت کو دوسری طرح اچھالا جاتا. شاویز جب علی اور حیا کی تصاویر دیکھتا تو شاویز کے تن بدن میں آگ بھڑک اٹھتی. حیا اس کی بیوی تھی. جس طرح حیا کے کریکٹر کو لے کر نیوز بنائی گئی تھی، یہ شاویز حیا کے اشتعال میں اضافے کا سبب بن رہا تھا. کسی کو بھی ایک تصویر سائمہ اور ہیزل کی تھی، جس میں سائمہ ہیزل پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے دکھائی دے رہی تھی. شاویز نے غصے سے تمام نیوز پیپرز اٹھا کر زمین پر پھینک دیے. شاویز نے اپنے اثر و رسوخ سے سوشل میڈیا سے ویڈیو اور پکس کا ریموو کروا دی تھی اور نیوز پیپرز کی باقی کاپیز بھی مارکیٹ سے اٹھوا دی تھی. لیکن پھر بھی شاویز کے اشتعال میں کمی کے بجائے اضافہ ہو رہا تھا. شاویز نے غصے سے اپنے مینیجر کو کال ملائی. جلدی سے پتہ لگاؤ یہ کس کی نیچ حرکت ہے. علی اور کی حیا کی تصویریں کس نے کھینچی، کس نے حیا شاہ کے بارے میں یہ سب لکھا. مجھے جلد از جلد اس انسان کا پتہ چاہیے، ورنہ وہ پریس میں بند کروا دوں گا. شاویز فون پر غصے سے دھاڑتا ہوا فون بند کر چکا تھا. کل سائمہ اور حیا کی ناسمجھی نے آج شاہ خاندان کی عزت کی دھجیاں اڑا دی تھی. حیا اس کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں تھی علی کے ساتھ. جب وہ ان تصویروں کو سوچتا، شاویز حیا کو اپنے تلووں میں بھی تپش اٹھتی محسوس ہوتی. کل رات کے تماشے کے بعد واہبہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. ساری رات وہ ہاسپٹل میں رکا تھا. حیا کے ساتھ اپنی نگاہ پر شاویز کو کل سب سے زیادہ افسوس ہوا تھا. ہیزل، آئسن، حالہ جہانگیر سبھی وہاں تھے. اگر کوئی نہیں تھا تو وہ حیا تھی. حیا کی بے حسی پر اسے رہ کر غصہ آ رہا تھا. سائمہ کا کل رات بی پی شوٹ کر گیا تھا. مسلسل شاویز کو حیا کو طلاق دینے کا کہہ رہی تھی. اسے اپنی قسمیں دے رہی تھی کہ وہ ابھی کے ابھی حیا کو ڈائیورس کرے.
سچویشن اتنی گھمبیر تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ کیا کرے۔ ایک طرف واحبہ خاتون کی طبیعت خراب تھی، دوسری طرف سائمہ کو بھی ہاسپٹلائز کروانا پڑا تھا۔ یہ نکاح واحبہ خاتون نے کروایا تھا۔ اگر کل وہ سائمہ کے مجبور کرنے پر حیا کو طلاق دے دیتا تو شاید واحبہ خاتون یہ برداشت نہ کر پاتی۔ وہ کل صرف واحبہ خاتون کی وجہ سے کوئی بھی فیصلہ لینے سے رکا تھا۔ شاویز کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے یہ نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حیا کم عمر اور امیچور تھی، وہ زندگی میں اس کے ساتھ آگے نہیں چل سکتی تھی۔ آج کی نیوز نے شاویز کے ریگریٹ میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ وہ کل جس طرح پارٹی میں چلا رہی تھی، خبر بنانے والے نے اسے آزاد اور کریکٹر لیس لڑکی شو کیا تھا۔ یہ سب اس لیے کیا گیا تھا کل کے واقعے نے سب کو یہ اچھی طرح باور کروا دیا تھا کہ حیا اور اس کی فیملی کے ٹرمز آپس میں ٹھیک نہیں ہیں۔ اس لیے وہ حیا کے خلاف لکھ رہے تھے۔ انہیں لگا تھا اس نیوز سے شاویز شاہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، شاویز شاہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے گا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے شاویز شاہ کو اسی بات سے ہی تو فرق پڑا ہے۔ حیا کے کریکٹر پر باتیں شاویز کو اپنے لباس پر کیچڑ اچھلتا ہوا محسوس ہو رہی تھیں۔ یہ تصویر دیکھ کر شاویز کے لہو میں شرارے دوڑے تھے۔ شاویز کو لگ رہا تھا اس کا دماغ تڑک کر دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ وہ جتنا ان تصاویر اور حیا کے بارے میں لکھے گئے الفاظ کے بارے میں سوچتا، اتنا اس کے خون میں فشار بلند ہونا شروع ہو جاتے۔ شاویز نے اپنی دکھتی کنپٹیوں کو دباتے ہوئے گہری سانس لی۔ کل رات جو فیصلہ وہ نہیں لے پایا تھا، آج ان تصویروں نے اسے وہ فیصلہ لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ واحبہ کی طبیعت ٹھیک ہونے کے بعد شاویز نے حیا کو اپنی زندگی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک دفعہ پھر سے حیا اور علی کی تصاویر شاویز کی نظروں کے سامنے آئی تھی۔ شاویز نے اپنی سرخ آنکھوں کو مسلتے ہوئے پوری قوت سے زوردار مکہ ٹیبل پر مارا۔ مس جان سے حیا کو میرے کمرے میں بھیجیں، شاویز نے سرد آواز میں کہتے ہوئے ریسیور زور سے ٹیبل پر پٹکا۔ اپنے ماتھے کو سہلاتے ہوئے اپنے اشتعال پر قابو پانے لگا۔ شاویز نے گہری سانس کھینچتے ہوئے چیر کے ساتھ ٹیک لگائی تھی۔ حیا دروازہ نوک کر کے شاویز کے آفس میں داخل ہوئی۔ حیا کو دیکھتے ہی شاویز کی آنکھیں مزید سرخی چھلکانے لگی تھیں۔ جو وائٹ ٹائٹ جینس کے ساتھ بلیک ہاف سلیوز لوز سی شرٹ میں ملبوس تھی۔ بال حسب معمول کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ میک اپ سے پاک چہرے کے ساتھ وہ اپنا من موہنا روپ لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ شاویز نے حیا کو شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے چہرے پر پہلو بدلا۔ جی کیا تھا حیا کو ڈریسنگ سمیت آگ لگا دیں۔ آپ نے کیوں بلایا مجھے؟ حیا نے اسمارٹ انداز میں پوچھا۔ کل کے واقعے کو وہ ابھی تک بھولی نہیں تھی۔ کیا ہے یہ؟ شاویز نے غصے سے حیا کو گھورتے ہوئے اس کی طرف نیوز پیپر اچھالا۔ یہ آپ کی سائمہ موم کے کرتوت ہیں۔ حیا نے ایک نظر پیپر کو دیکھا جہاں سائمہ اور ہیزل کی تصویر جگمگا رہی تھی۔ شاویز جو پہلے ہی تپا ہوا تھا، حیا کی بات پر اس کا دماغ مزید گھوم گیا۔ وہ ایک ہی جست میں اٹھتا حیا کو بازو سے دبوچتے اسے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ شاویز نے اسے جس طرح دیوار کے ساتھ لگایا تھا، اس کی کمر بہت زور سے دیوار کے ساتھ لگی تھی۔ اس کا موبائل اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین بوس ہوا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ حیا درد کے مارے آنکھوں میں آنسو لیے چلائی۔ یہ بےہودگی ہے ہاں؟ تو پھر یہ کیا ہے؟ شاویز نے ٹیبل سے پیپر اٹھا کر حیا کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ حیا نے بے یقینی سے اپنی اور علی کی تصاویر دیکھی اور ہیڈ لائنز پڑھ کر تو حیا کا رنگ سرخ پڑا تھا۔ یہ کیا ہے؟ حیا نے روحان سے ہوتے ہوئے نیوز پیپر شاویز سے لیا، جس میں اس کی اور علی کی تصویریں
تصاویر جس اینگل اور انداز سے شیئر کی گئی تھیں وہ حیا کو بے حد شرمندگی سے دوچار کر گئی تھی۔ اپنے بارے میں ریمارکس پڑھ کر تو حیا کے چہرے پر غصے کی شدید لہر چھائی تھی۔ کیا ہوا؟ زبان کیوں بند ہو گئی؟ چہرے پر سرخی کیوں چھا رہی ہے؟ ابھی بھی چلاؤ میرے سامنے، اپنی زبان کے جوہر دکھاؤ۔ جسے تم کل کی پارٹی میں آئے تمام مہمانوں کے سامنے دکھا رہی تھی۔ بلکہ ایک کام کرو، یہ نیوز پیپر پکڑو اور باہر جا کر سب کو یقین دلاؤ کہ اس میں سب کچھ جھوٹ ہے۔ شاویز نے حیا سے پیپر چھینتے ہوئے غصے سے زمین پر پھینکے تھے۔ آپ کو لگتا ہے کل صرف میری غلطی تھی؟ آپ کی موم نے جو کیا وہ کیا تھا؟ حیا نے بھیگے لہجے میں استفہامیہ نگاہوں سے پوچھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا، اسی کا تماشا لگ جائے گا۔ حیا وہاں پر بڑے موجود تھے تو تمہیں کیا ضرورت تھی بیچ میں کودنے کی؟ بابا تھے نا وہاں پہ، وہ ہینڈل کر لیتے۔ مجھے نہیں لگتا تمہارا اس معاملے میں بولنا ضروری تھا۔ شاویز آنکھوں میں سرخی لیے اس کے بھیگے لہجے کو محسوس کرتے سرد لہجے میں دھاڑا۔ اس کا بھیگا لہجہ اس کے اشتعال میں اور اضافہ کر گیا تھا۔ حیضر پر آپ کی مام ہاتھ اٹھا رہی تھی۔ میں وہاں کھڑی سب بڑوں کی طرح تماشا دیکھتی اور حیضر کو مار کھاتا دیکھتی۔ یہی چاہتے تھے آپ؟ حیا نے شاویز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کتنے ہی آنسو پلکوں کی بہار توڑتے ہوئے شفاف عارض پر بہنے لگے۔ علی اس کا دوست تھا۔ جس طرح علی اور اس کو لے کر نیوز میں لکھا گیا تھا وہ حیا سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اپنے کریکٹر پر اسے باتیں برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ شاویز اس کے آنسو دیکھ کر استہزائیہ مسکرا گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس سے کہیں زیادہ تکلیف شاویز شاہ کو پہنچی۔ مجھے لگتا ہے یہ سب آپ کی موم نے کروایا ہے، یہ نیوز انہوں نے ہی بریک کروائی ہے۔ حیا کے آنسو دیکھ کر شاویز کا دل جو کچھ پل کے لیے پسیجا تھا، حیا کی بات پر شاویز کا دماغ پھر سے گرم ہوا اور ساری نرمی پل بھر میں غائب ہوئی۔ حیا، ہر انسان کے برداشت کی ایک لمٹ ہوتی ہے اور میری لمٹ اب ختم ہو رہی ہے۔ اب مام کے خلاف ایک بات نہیں سنوں گا۔ جو تماشا کل رات برے وجمے میں لگا تھا وہ اب یہاں پر لگ جائے گا۔ خواہ مخواہ آفس کے لوگوں کو بھی باتیں بنانے کا موقع مل جائے گا، اس لیے بی کیئرفل۔ شاویز نے انگشت شہادت کی انگلیاں اٹھائی، اسے سنجیدگی سے وارن کیا۔ کل ساری رات سائمہ کی طبیعت خراب رہی تھی، اسے بار بار پینک اٹیک آ رہے تھے۔ کل ساری رات شاویز سائمہ کے پاس ہی رہا تھا۔ حیا کے الزام سے شاویز کا دماغ جنجنا اٹھا۔ ٹھیک ہے، مت یقین کریں، لیکن مجھے یقین ہے اس نیوز کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہے۔ حیا نے مضبوط لہجے میں پورے یقین سے کہا۔ حیا کی بات پر شاویز نے اپنے جبڑے بھینچ کر خود پر قابو پایا تھا۔ آپ میری ایک بات سن لیں، آپ کی موم نے جو میرے بابا کے بارے میں کہا ہے میں انہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اگر آئندہ آپ کی موم نے ایسا ویسا کچھ بھی کہا میں انہیں چھوڑوں گی نہیں، آپ کی موم کی جان لے لوں گی۔ حیا شاویز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غرائی، وہ سائمہ کو اتنی آسانی سے معاف کرنے والی نہ تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ شاویز حیا پر جھکا چڑھایا۔ حیا نے شاویز کے چلانے پر اپنی آنکھیں میچی خود کو مزید دیوار میں سمونے کی کوشش کی۔ اسے شاویز کے چلانے سے زیادہ اس کی سرخ آنکھوں سے خوف آیا تھا۔ شاویز کی برداشت اب ختم ہو چکی تھی۔ حیا، تم دادی جان سے بدتمیزی کرتی ہو، میں برداشت کرتا ہوں۔
لیکن اگر آئندہ تم نے موم سے بدتمیزی کی تو تمہاری زبان میں حلق سے کھینچ لوں گا۔ شاویز نے حیا کے دونوں اطراف میں ہاتھ جماتے ہوئے بےحد سرد انداز میں اسے وارن کیا۔ میری زبان حلق سے کھینچیں یا پھر میری جان آپ اپنے ہاتھوں سے لیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، حیا زمان شاہ مر تو سکتی ہے مگر اپنے بابا کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتی۔ حیا شاویز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ڈبڈبائے لہجے میں بولی۔ شاویز کچھ پل حیا کو گھورتا رہا، پھر حیا سے دور ہوتے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کے اشتعال پر قابو پانے لگا۔ حیا اس کے نزدیک بہت بدتمیز ثابت ہوئی تھی۔ وہ اس کے وارن کرنے کے باوجود سائمہ کے متعلق غلط الفاظ استعمال کر رہی تھی جو شاویز یہاں سے برداشت نہیں ہو رہے۔ دادی جان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ میں تم جیسی بدتمیز اور امیچور لڑکی سے مزید اپنا رشتہ برقرار نہیں رکھ سکتا۔ میرے لیے دادی جان اور میری موم بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ میں دادی جان کو تمہاری وجہ سے مزید دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ تم جب تک ان کے سامنے رہو گی یوں ہی ان کا دل دکھاتی رہو گی۔ مجھے لگتا ہے یہ تعلق، یہ رشتہ اب ٹوٹ جانا چاہیے۔ تمہیں بھی مجھ سے ڈائیورس چاہیے تھی۔ بہت جلد اب میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ شاویز نے حیا کو سرد نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ میں انتظار کروں گی اس گھڑی کا۔ وہ میری زندگی کا بیسٹ دن ہوگا جب مجھے آپ سے آزادی ملے گی۔ حیا نے طنزیہ مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ جس طرح اس پر چلا رہا تھا وہ بھی اس ماچو مین سے اپنا رشتہ مزید ایک پل بھی برقرار نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ عنقریب ملے گی مجھ سے آزادی۔ وہ پل وہ گھڑی میرے لیے بھی بہت سکون کی حامل ہوگی۔ میں دوبارہ تمہاری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کروں گا۔ شاویز نے سرد نگاہوں سے حیا کے حسین چہرے پر نظریں جمائیں جہاں اس کی بات پر خوشی کے رنگ چھائے تھے۔ اللہ اللہ، میرے اور آپ کے خیالات کتنے ملتے جلتے ہیں۔ میں بھی نہیں دیکھنا چاہوں گی آپ کی شکل۔ آپ جس دن مجھے طلاق دیں گے اب اسی تاریخ پر میں اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا کروں گی۔ کیونکہ اسی دن مجھے ایک نئی زندگی ملے گی۔ حیا نے شاویز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ حیا کی خوشی سے چمکتا چہرہ اور اس کی باتیں شاویز یہاں سے برداشت نہیں ہوئی تھی، دل میں آگ لگی تھی۔ شاویز حیا کے گرد دیوار پر اپنے ہاتھ جمائے اس کے قریب ہوا اور غور سے اس کے ایک ایک نقش کو دیکھے گیا۔ میرے سامنے اپنا منہ بند رکھا کرو سمجھی تم، ورنہ تمہاری زبان کو تالا میں اپنے انداز میں لگاؤں گا۔ شاویز نے حیا کے ہونٹوں کو اپنے انگوٹھے سے بہت بے دردی سے مسلا تھا۔ وہ گلابی سے سرخ پڑے تھے، حیا کے منہ سے سسکاری نکلی تھی۔ شاویز نے بہت بری طرح سے اس کے ہونٹوں کو اپنے انگوٹھے سے مسلے تھے۔ شاویز نے بہت بری طرح سے اس کے ہونٹوں کو اپنے انگوٹھے سے مسلا تھا کہ حیا کو جدید چلن کا احساس ہوا۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا نہیں، ان نازک ہونٹوں کا یہ حال ہو چکا ہے۔ سوچو ایک پل کے لیے، کیا یہ نازک لب میری شدت برداشت کر پائیں گے؟ اب اگر میں تمہارے ہونٹوں سے لپٹا تو انہیں پہلے جیسے نہیں چھوؤں گا۔ اس لیے مجھے مجبور مت کرو میں نے اپنے انداز میں بنا تم پر کوئی بھی رحم کھائے تمہارے ہونٹوں کا برا حال کر دوں۔ شاویز نے حیا کو سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے دھمکی دی۔ حیا نے سرخ رنگت کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے شاویز کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی جو اس پر جھکا اپنی پرحدت سانسیں بکھیر رہا تھا۔ وہ اس کی دھمکی سے کافی ڈر گئی تھی، اس لیے اب اس نے اپنے آپ کو کچھ بھی کہنے سے روکا تھا۔ شاویز استہزائیہ مسکراتا حیا سے دور ہوا۔ حیا اپنا موبائل زمین سے اٹھائے شاویز کے آفس سے تیزی سے نکل گئی۔ حیا کے جانے کے بعد اس کے الفاظ یاد کر کے شاویز نے غصے سے ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس دیوار پر دے مارا تھا۔ جازم شاہ اپنے آفس میں بیٹھا اپنی چیئر سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ کل رات کے بعد وہ گھر نہیں گیا تھا۔
اس نے اپنا موبائل بھی کل رات سے آف کیا ہوا تھا۔ جازم شاہ کی آنکھیں رت جگہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ پوری رات ایک پل کے لیے سو نہیں پایا تھا۔ وہ جب اپنی آنکھیں بند کرتا پلکوں کی چلمن پر کسی کا بھیگا ہوا چہرہ دکھائی دیتا۔ گہری جھیل سی نیلی آنکھوں کے سحر میں وہ اپنے آپ کو جکڑتے ہوئے محسوس کر ایک عجیب سی بے چینی اسے اپنی وجود میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ جازم شاہ کا دل ہے، کوئی بھی ایرا غیرہ اس کا مالک نہیں بن سکتا۔ ہیزل جیسی کم ہمت ڈم لڑکی تو بالکل بھی نہیں ہو سکتی جو جازم شاہ کا دل چرا لے۔ جازم اپنی دل کی کیفیت سے نظریں چرائے خود سے بڑبڑایا۔ وہ واقعی میں ڈمب ہے۔ کل رات اس نے اچھی طرح یہ بات واضح کر دی ہے کہ اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ لیکن جو بھی ہے، کل رات اس نے میرا برسوں کا ادھورا خواب پورا کیا ہے۔ اس کا کریڈٹ تو صرف اسے ہی جاتا ہے۔ شاویز سائمہ کی حالت یاد کر کے مسکرایا تھا، مگر وہ زیادہ دیر انجوائے نہیں کر سکا تھا۔ پھر سے آنکھوں کے پردے پر بھیگی آنکھیں لہرائی تھیں۔ مجھے صرف اس سے ہمدردی ہو رہی ہے اور کچھ نہیں۔ وہ صرف ہمدردی کے ہی لائق ہے۔ وہ لڑکی اس قابل نہیں کہ جازم شاہ کے دل کے تاروں کو بھی چھو سکے۔ اس کی معصومیت صرف ایک ڈھونگ ہے اور کچھ نہیں۔ ویسے بھی محمد یلماز اور اس کے خاندان سے میں کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ بہت جلد بھائی حیا کو طلاق دے دیں گے اور میں ہیزل کو اتنا مجبور کر دوں گا وہ میرے آفس اور شاہ ولا کو چھوڑ دے گی۔ اسے واپس ترکی محمد یلماز کے پاس جانا ہی ہوگا۔ وہ نہیں جانتی جازم شاہ ہوں میں جو اپنی سفاکیت پر اتر آئے تو مقابل کے بخیاں ادھیر دیں۔ جازم نے جھنجھلاتے ہوئے ٹیبل پر اپنا ہاتھ بہت شدت سے مارا۔ وہ اپنی کیفیت پر جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ ماریا، ہیزل کو میرے کمرے میں بھیجیں۔ جازم نے چیئر سے ٹیک چھوڑتے ہوئے اپنی سیکرٹری ماریا سے انٹرکام پر رابطہ کیا۔ سر، مس ہیزل آج نہیں آئی۔ ماریا کے بتانے پر جازم نے اپنی گنی بیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے اندر اٹھتے طوفان پر قابو پایا۔ مضبوط مردانہ ہاتھ کا دباؤ ٹیبل پر پڑے پیپر ویٹ پر بڑا تھا۔ ہیزل کے آج آفس نہ آنے کا سن کر جازم کو اپنی بے چینی سوا ہوتے محسوس ہوئی۔ کیوں نہیں آئی وہ آج؟ جازم کی دھاڑتی آواز پر ماریا نے ریسیور اپنے کانوں سے دور کیا۔ سر، مجھے اس بارے میں نہیں پتا، ماریا نے آہستگی سے کہا۔ جب آپ کو کچھ پتہ نہیں تو یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ اتنی تنخواہ کس لیے چارج کر رہی ہیں جب آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے؟ جازم نے غصے سے اونچی آواز میں ماریا کو اچھی خاصی جھاڑ پلائی۔ آئی ایم سوری سر، ماریا نے جلدی سے ایکسکیوز کیا۔ جازم اس پر اتنا غصہ کیوں کر رہا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ اپنی ملازمت کھونے کے ڈر سے جلدی سے ایکسکیوز کر گئی۔ جازم شاہ کے غصے کو وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ مجھے آپ کا ایکسکیوز نہیں چاہیے۔ ہیزل کو فون کریں، اسے جلد از جلد آفس پہنچنے کا کہیں۔ جازم اسے ہدایت دیتا فون بند کر چکا تھا۔ ماریا نے گہرا سانس لیتے ہوئے ہیزل کو کال کی، مگر ہیزل کا نمبر آف جا رہا تھا۔ ماریا نے کافی دفعہ ٹرائی کیا مگر نمبر آف جا رہا تھا۔ ماریا پریشانی کے عالم میں برہان خان کے کیبن کی طرف بڑھی۔ برہان، کیا آپ کو پتہ ہے مس ہیزل آج کیوں نہیں آئی؟ یا پھر آپ کے پاس مس ہیزل کا کوئی اور نمبر یا پھر ان کے گھر میں سے کسی کا نمبر ہے تو پلیز مجھے دے دیں۔ ماریا نے پریشانی کے عالم میں اپنا ماتھا مسلتے ہوئے برہان سے پوچھا۔ نہیں، میرے پاس ہیزل کا کوئی دوسرا نمبر نہیں ہے، نہ ہی ان کے گھر کے کسی ممبر کا ہے، برہان نے ماریا کے پریشان چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ خود صبح سے کتنی مرتبہ
حیدر کے نمبر پر ٹرائی کر چکا تھا جو مسلسل آف آ رہا تھا۔ برہان نے حیا کو کال کی تھی، اس سے ہی اسے پتہ چلا تھا کہ حیدر کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اس لیے وہ آج آفس نہیں آئی۔ کیا ہوا؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں حیدر کو لے کر؟ برہان نے کمپیوٹر سکرین پر نظریں جمائے پوچھا۔ وہ خود صبح سے بہت پریشان تھا۔ حیدر کی طبیعت کا سن کر اس کی بے چینی مزید بڑھی تھی، مگر ماریا کو پریشان دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا کہ وہ حیدر کو لے کر کیوں اتنا پریشان ہے۔ حیدر کی ماریا کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی دوستی بھی نہیں تھی، تو وہ پھر کیوں حیدر کا پوچھ رہی ہیں؟ برہان سر جازم بہت غصے میں ہیں، انہیں جیسے ہی پتہ چلا حیدر نہیں آئی وہ مجھ پر غصے سے برس پڑے۔ انہوں نے مجھے آرڈر دیا ہے مس ہیزل سے رابطہ کروں اور انہیں جلد از جلد آفس پہنچنے کا کہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا انہیں مس ہیزل سے کیا کام ہے جو وہ اس کے نہ آنے کا سن کر اتنا بھڑک گئے۔ انہوں نے مجھ پر اتنا غصہ کیا ہے کہ کیا بتاؤں، آج سے پہلے سر نے مجھ پر کبھی اتنا غصہ نہیں کیا۔ ماریا نے روحان سے ہوتے برہان کو ساری بات بتائی تھی۔ برہان خانزادہ چیئر سے ٹیک لگائے اپنے ماتھے پہ آئے بالوں کو پیچھے کرنے لگا۔ جازم کو حیدر سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ برہان خانزادہ لب دانتوں تلے دبائے سوچنے لگا، پھر اپنے خیالوں کو جھٹکتا ہوا اپنا کام کرنے لگا۔ مگر آج وہ کوئی بھی کام نہیں کر پا رہا تھا، آج اس دشمن جاں کو دیکھا نہیں تھا۔ برہان خانزادہ کا کسی بھی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ برہان نے جھنجھلاتے ہوئے کمپیوٹر سکرین کو آف کیا تھا۔ جازم شاہ اپنے آفس کے کمرے میں تیش و علم میں چکر لگا رہا تھا۔ وجہ آج حیدر کا آفس نہ آنا نہیں تھا، بلکہ وہ تصویریں تھیں جو اسے ابھی ابھی اپنا سیل فون آن کرنے پر موصول ہوئی تھیں، جس میں سائمہ حیدر پر ہاتھ اٹھائے ہوئے تھی۔ سائمہ موم ایسے کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ کیسے حیدر پر ہاتھ اٹھا سکتی ہیں؟ وہ کیسے اپنی سطح سے اتنا گر سکتی ہیں کہ کیک کے لیے انہوں نے حیدر پر ہاتھ اٹھایا؟ جازم نے گہرے سانس لیتے ہوئے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ وہ یہ بات بھول گیا تھا کہ کل رات وہ بھی اپنی سطح سے بہت نیچے گر گیا تھا۔ یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا سائمہ موم، حیدر پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا آپ کو۔ آپ کی ہمت کیسی اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟ جازم ٹیبل پر اپنے دونوں ہاتھ مارتے ہوئے داڑا تھا، جس سے وہ بھی اپنے دل کی چھڑی ہر کیفیت سے نظریں چرا رہا تھا۔ اب اسی لڑکی کو لے کر بہت پینک ہو رہا تھا۔ اس پر کسی کا ہاتھ اٹھانا جازم شاہ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنا کوٹ اٹھائے غصے سے شاہ ولا کی طرف نکلا۔